کسی چیز میں بہتری کی گنجائش کتنی ہے. اگر یہی پتہ نہ ہو کسی کو کہ جو میرا مسئلہ ہے اس میں بہتری کی گنجائش کتنی ہے، تو جو بہتری وہ محسوس کرے گا اس کو وہ زیادہ پسند نہیں کرے گا. اگر اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس میں بہتری کی گنجائش کتنی ہے، مثال کے طور پر اگر بہتری کی گنجائش 20% ہے اور وہ توقع رکھتا تھا کہ یہ 80% بہتری آ جائے گی، تو پھر وہ 20% پہ مطمئن نہیں ہوگا. اگر گنجائش ہی 20% ہے، جیسے کہ کئی دفعہ سرجیکل آپریشن میں ڈاکٹرز بتاتے ہیں کمر کے جو ریڑھ کی ہڈی کے آپریشنز ہوتے ہیں، تو ڈاکٹر بعض اوقات بتاتے ہیں کہ آپ کی ریڑھ کی ہڈی کا آپریشن ہوگا اور امکان 10% ہے کہ آپ کو فائدہ ہوگا. تو لوگ کرواتے ہیں نا، پھر بھی چلے 10% ہی بہتری ہو جائے، تو وہ 10% بہتری سے خوش ہو جاتے ہیں. اصل بات جو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو ٹریمر کی بات کر رہے ہیں یا جسم کے اندر جو اثرات ہوتے ہیں یا سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں، تو یہ سوال تو پچھلے 100 سال میں یا 70-80 سال میں ابھرا ہے. اس سے پہلے تو یہ سوال تھا کہ کوئی دوائی ہے کہ نہیں ہے، اور جب وہ دوا نہیں تھی تو دنیا بھر میں مینٹل اسائلمز کا کانسیپٹ تھا. اسائلم سمجھتے ہیں کہ جہاں فار لائف چلا جاتا ہے بندہ، جیسے مینٹل ہاسپٹل، جیسے لاہور کا ایک مینٹل ہاسپٹل ہے، حیدرآباد کا ایک مینٹل ہاسپٹل ہے، یا ایبٹ آباد مانسر میں ایک مینٹل ہاسپٹل ہے. تو کچھ فاصلے پہ مینٹل ہاسپٹل ہوا کرتے تھے، اور مینٹل ہاسپٹل کا ڈریڈ اتنا ہوتا تھا کہ جس کو مینٹل ہاسپٹل بھیجتے تھے اس کا مطلب ہوتا تھا کہ فیملی نے اس بندے کو کھو دیا ہے اور اس بندے نے فیملی کو کھو دیا ہے، اور کچھ عرصے تک فیملی اس کو ملنے جاتی تھی اور پھر فیملی ملنا چھوڑ دیتی تھی اور ڈاکٹرز ہی ان کے رشتہ دار بن جاتے تھے، اور اس طرح فیملی اور پیشنٹ کا رابطہ فار ایور ختم ہو جاتا تھا. آپ یوں سمجھ لیں کہ دنیا میں پچھلے 50 سال سے کوئی نیا مینٹل ہاسپٹل نہیں بنا، دنیا میں کوئی مینٹل ہاسپٹل نہیں بنا، جبکہ ہر چیز پہلے کی نسبت زیادہ بنتی ہے. تو مینٹل ہاسپٹل جہاں فار ایور کمٹ کر دیتے ہیں پیشنٹ کو، وہ اب 50 سال سے نیا کوئی نہیں بنا، اور جو پرانے مینٹل ہاسپٹل ہیں ان کو بھی رسماً قائم رکھا ہوا ہے، جب چاہے ختم کر دیں. یعنی ابھی اگر آپ لاہور کے مینٹل ہاسپٹل کو دیکھیں تو اس میں جتنی گنجائش ہے اس سے آدھے بھی پیشنٹ نہیں ہے. مینٹل ہاسپٹل میں داخل کر دینا، بجلی لگانا، یہ جو پرانی چیزیں تھیں وہ ختم ہو گئی نا. اب کانسیپٹ یہ ہو گیا کہ پیشنٹ واپس گھر جائے گا. جیسے دوسری بیماریوں میں جب پیشنٹ ہسپتال جاتا ہے تو پھر یہ بھی کانسیپٹ ہوتا ہے کہ وہ واپس گھر جا کے سیٹ ہوگا. لیکن ابھی بھی پرانی مثالیں موجود ہیں لاہور میں، جیسے فاؤنٹین ہاؤس میں لوگ فار لانگر پیریڈ، فار ایئرز اینڈ ایئرز، فار مے بی لائف آتے ہیں، اور کچھ پیشنٹس کو ابھی بھی گھر والے وہ نہیں ذمہ داری اٹھانا چاہتے، حالانکہ وہ اٹھا سکتے ہیں. ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ گھر والے ذمہ داری اٹھانا چاہتے ہیں کہ نہیں. بہت سارے ایڈکٹس ہیں جن کے گھر والے ذمہ داری نہیں اٹھانا چاہتے، تو وہ اسٹریٹ ایڈکٹس بن جاتے ہیں، اور وہاں ان کے پاس دو راستے ہوتے ہیں کہ یا تو سدھر جائیں یا بکھر جائیں. تو چوائسز تو ہیں، پہلے تو چوائسز ہی نہیں تھی. اسی طرح مینٹل ہاسپٹل میں پہلے تو کوئی چوائس نہیں تھی، جو جاتا تھا ون وے ٹکٹ لے کے جاتا تھا. یہ مری اور اسلام آباد کے درمیان ایک سینیٹوریم ہے جسے ساملی سینیٹوریم کہا جاتا ہے، اور وہ ٹی بی کے مریضوں کو وہاں رکھا جاتا تھا فار ایور. مریضوں کو وہاں صرف ٹی بی کی وجہ سے آج سے 100 سال پہلے مریضوں کو پورے ارد گرد کے سینکڑوں میل کے علاقے سے جو بھی ٹی بی کا مریض ہوتا تھا اس کو گھر والے وہاں شفٹ کر دیتے تھے، اور گورنمنٹ بھی یہی چاہتی تھی کہ وہ بیماری دوسرے لوگوں کو نہ لگے، لہٰذا اس کو وہ ٹی بی سینیٹوریم میں بھیج دیتے تھے،
جس کا مطلب ہوتا تھا کہ یہ بچ گیا تو گھر واپس چلا جائے گا، اور اگر نہیں بچا تو پھر وہیں ختم ہو جائے گا، اور وہ اس کو آتے ہوئے اس کی کنڈیشن دیکھ کے خاص رنگ کا لباس پہنا دیتے تھے، اور اگر وہ بہتر ہوتا تھا، تندرست ہوتا تھا، تو اس کے لباس کا رنگ چینج کرتے رہتے تھے، اور اگر وہ بدتر ہوتا تھا اور تباہ ہو جاتی تھی صحت تو پھر اس کا رنگ چینج کرتے رہتے تھے۔ تو کسی بھی پیشنٹ کے کپڑوں کے رنگ سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ بہتر ہو رہا ہے یا بدتر ہو رہا ہے۔ لیکن پھر ٹی بی کی دوائیاں آئیں تو مریضوں نے کہنا شروع کیا کہ ان کے تو سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں، حالانکہ وہ 100% صحت یاب ہو جاتے تھے۔ پہلے 2 سال میں صحت یاب ہوتے تھے، روز ٹیکہ لگتا تھا، یعنی 700 ٹیکے لگتے تھے 2 سال میں۔ اسٹریپٹومائسین ایک دوائی ہوتی تھی، اب وہ دوائی ہی نہیں ہے، اٹس ناٹ اویلیبل ان دا مارکیٹ ناؤ، ریکمینڈڈ بھی نہیں ہے، اور نہ وہ مارکیٹ میں بکتی ہے۔ اسٹریپٹومائسین وہ ایک ٹیکہ روز کا 700 دن لگتا تھا، اور اس کے علاوہ کوئی 24 گولیاں ہوتی تھی جو کھائی جاتی تھی۔ تو اب تو وہ خواب و خیال کی باتیں ہو گئی، اب تو سمپل 2-4 گولیاں ہوتی ہیں۔ بات یہ ہے کہ جب تک ہمیں پیچھے ہسٹری پتہ نہیں ہوتی تو انسان ناشکرا ہے، بیسیکلی انسان ناشکرا ہے۔ کسی جنگل کے زمانے میں جب وہ گھومتا پھرتا تھا، اس کے گھر میں کوئی کچن نہیں تھا، اس کے گھر میں کوئی فریج نہیں تھی، اور اس کے گھر میں کوئی چولہا نہیں تھا، اور اس کے گھر میں کوئی توا نہیں تھا، اور اس کے گھر میں کوئی ہنڈیا نہیں تھی، اور وہ جنگل میں گھوم پھر کے ادھر ادھر گیڑی پڑی چیزیں کھاتا تھا، تو خوش تھا؟ نہیں، خوش نہیں تھا۔ اور آج جب اس کے گھر میں کچن ہے، فریج ہے، ہر وقت کھانے کی چیزیں ہیں، ایک ٹیلی فون پہ پانڈا والے آ کے دے جاتے ہیں کھانا، کیا انسان خوش ہے؟ نہیں نا۔ تو یہ یاد رکھیں کہ اسائلمز میں جو مینٹل ہاسپٹل میں لوگ جاتے تھے، گھر والے انہیں اور وہ گھر والوں کو کھو دیتے تھے، اور ظاہر بات ہے کہ خوشی ان کی زندگی میں کوئی نہیں ہوتی تھی، نہ گھر والوں کی زندگی میں، نہ ان کی زندگی میں۔ لیکن جو آج پیشنٹ جاتے ہیں تو انہیں دوا لکھ کے دی جاتی ہے، اور وہ دوا استعمال کرتے ہیں، اور اچھے سین لوگوں کی طرح بات چیت کرتے ہیں۔ انسان کے ذہن میں جو شاندار صلاحیت ہے اسے نیگوسیشن کہتے ہیں، کہ آپ کے ساتھ کوئی واقعہ حادثہ ہوتا ہے، میرے ساتھ کوئی پرابلم ہوتا ہے، ہمیں بہت صدمہ لگتا ہے، اور آہستہ آہستہ پھر ہم کہتے ہیں اچھا چلیں یہ تو ہو گیا ہے نا، یہ نہیں ہوا تو یہ تو ہو گیا ہے نا، تو ہم ایک سودے بازی سی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مطمئن بناتے ہیں۔ انسان مطمئن ہوتا نہیں، وہ اپنے آپ کو مطمئن بناتا ہے۔ جب یہ دوائیاں تھی ہی نہیں تو بہت برے حالات تھے۔ اگر آپ ہسٹری آف مینٹل النس پڑھیں، ہسٹری آف ایڈکشن پڑھیں، یا جو علاج 100 سال پہلے ہوتے تھے یا 200 سال پہلے ہوتے تھے، یہ علاج بھی ہوتا تھا دماغی امراض کا کہ سر کے اوپر وہ کٹس لگائے جاتے تھے، اس پہ پھر مرچیں بھی ڈالی جاتی تھی، شاید اس سے ذرا ذائقہ اچھا، مغز مسالہ اچھا بن جائے۔ تو یہ ساری چیزیں علاج کے نام پر ہی ہوتی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ فرق پڑتا ہے، لیکن ایک سٹیج آتی ہے جب ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ بہت امپروو ہوتے ہیں، پھر ایک سٹیج آتی ہے کہ آپ کہتے ہیں یہ ہو رہا ہے کم کر دیں، یہ ہو رہا ہے کم کر دیں، ساتھ آپ کے گھر والے بھی زور لگانا شروع کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، پھر آپ بار بار کہتے ہیں تو ہم دباؤ میں آ کے کہتے ہیں اچھا کم کر دیتے ہیں، اور یہاں سے مسائل کا پھر سے آغاز ہوتا ہے۔ تو جب یہ نئی دوائیاں آئیں جنہیں کارآمد دوائیاں کہا جاتا ہے، یہ ساری کی ساری جو نئی دوائیاں دنیا میں آئیں جو کہ کارآمد ہیں، یہ پاکستان بننے کے بعد آئیں۔ یہ تقریباً وہی وقت تھا جب 1947 میں پاکستان بن رہا تھا، تو دنیا میں ہر قسم کے علاجوں میں بہتری آ رہی تھی، ریولوشن آ رہا تھا۔ دنیا میں یہ جب بہترین دوائیاں آئیں جو کہ کارآمد دوائیاں تھیں، تو دنیا میں یہ بھی سوال اٹھا کہ لوگوں کی جو پرانی سوچ تھی کہ دوائی شروع کی جاتی ہے اور پھر دوائی بند کی جاتی ہے، اس سوچ نے تنگ کرنا شروع کر دیا، کیونکہ پہلے
1947 سے پہلے یا اس زمانے سے پہلے جو بھی دوائیں ہوتی تھیں انہیں شروع کیا جاتا تھا اور انہیں بند کر دیا جاتا تھا، کیونکہ وہ دوائیاں وقتی آرام کی ہوتی تھی، درد کی دوائیاں ہوتی تھی موسٹلی، اور درد کی دوائیوں میں مشہور درد کی دوائی مورفین تھی، ایسپرین تھی، یا اس طرح کی چند اور دوائیں تھیں. تو ان کو درد ہوتی تھی تو کھا لیتے تھے، درد نہیں ہوتی تھی تو نہیں کھاتے تھے. جیسے آج بھی بروفین آپ جب چاہیں کھا لیں، جب چاہیں نہ کھائیں. لیکن بلڈ پریشر کی دوائی کے ساتھ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جب چاہیں کھائیں جب چاہیں نہ کھائیں. اینٹی سائیکوٹک آپ ایسے نہیں کر سکتے، اینٹی بایوٹک آپ ایسے نہیں کر سکتے. اینٹی بایوٹکس بھی تبھی آئیں 1947 کے بعد. آپ کے جسم میں اتنی تیزی سے اچھی اور بری تبدیلیاں آتی جاتی رہیں گی کہ وہ دوائیاں بے اثر ہو جائیں گی، آپ کے جسم کا نظام ڈسٹرب ہو جائے گا. تو 1970 میں امریکہ کے ڈاکٹرز کو انہوں نے سمجھانا شروع کیا کہ جب مریض آپ کا ضد کرے کہ میری دوائی کم کرو، میری دوائی بند کرو، تو آپ نے نہیں سننی یہ بات. لیکن ڈاکٹر بھی انسان ہے، کیونکہ جب کوئی بار بار کہتا ہے تو آپ سے نہ نہیں ہوتی. لیکن ایک ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اس کمزوری کا کوئی علاج کر لے، اور وہ اس کانسپریسی میں حصے دار نہ بنے. مریض نے اپنی وجہ سے دوائی اپنی مرضی سے بند کرنی ہے تو وہ کرتا ہے، تو آپ حصے دار نہیں ہوتے. لیکن جب وہ آپ کو مجبور کر کے منوا لیتا ہے تو آپ حصے دار ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ہر روز ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں، ان کی فیملیز آتی ہیں جو کہ کوئی غلط کام کرنا چاہتی ہیں علاج کے نقطہ نظر سے، اور اس غلط کام میں ہمیں ملانا چاہتے ہیں ساتھ. اس غلط کام میں ہمیں اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں کہ جی اسی سوچے ہے کہ علاج نو ختم کر کے عمرہ کرن تے نہ لے جائیے اس نو. تو ہم کہتے ہیں آپ کی مرضی جیسا کرنا چاہیں، پر یہ ہے غلط. کہتے نہیں تہاڈی مرضی تو بغیر تے نہیں جانا، تہاڈی مرضی اسی وچ بنا لینی ہے، تانوں اسی وچ سازش دا حصہ بنا لینا ہے، ٹھیک ہے، اسی تانوں نال ملا کے چھڈاں گے. فائنلی پھر ہم یہی کہتے ہیں کہ نہیں ایسا ہو نہیں سکتا. کہتے نہیں اسی تانوں ناراض نہیں کرنا چاہتے. تو ہم کہتے نہیں ہم ناراض نہیں ہیں، ہمارا آپ کا ناراض ہونے کا یا راضی ہونے کا رشتہ نہیں ہے. ہمارا آپ کا ایک اسپرچول رشتہ ہے جس میں ناراضگی، راضی، خوشی، غمی یہ موجود نہیں ہے. یہ ایک اسٹریٹ رشتہ ہے جس میں آپ آتے ہیں اور میوچولی ایک تکلیف کے خلاف کام کرتے ہیں. لیکن اب جو گھر والے ہوتے ہیں یا پیشنٹ کے فیملی ممبرز ہوتے ہیں، ان کی بھی نفسیاتی ضرورت ہے کہ ہم ان کا ہلاشری دے دیں تھوڑی سی. ان کا دل کرتا ہے کہ نہیں ہم نے جو ٹھان لیا ہے اس میں آپ ہمارے ساتھ مل جائیں. اور اخیر میں وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، لیکن اخیر میں وہ اس بات پہ خود ناراض ہو جاتے ہیں جب ہم ان کی اس کانسپریسی میں حصے دار نہیں بنتے کہ یہ کام نہیں کرنے کا، یہ نہ کیجئے، اور اس بات پہ ہم سٹینڈ لے لیتے ہیں، سٹک کرتے ہیں، تو پھر وہ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں اور پھر ہم ان کو منا لیتے ہیں. بس جب کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو منا لیں. لیکن ایک ڈاکٹر کے طور پر ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنی اس نفسیاتی کمزوری پر قابو پائیں کہ جس میں نو کہنا مشکل ہے. میرا ایک نواسا آٹزم کا مریض ہے. آٹزم آپ جانتے ہیں، جو چھوٹی عمر میں بچے دوسرے لوگوں سے کنیکٹ نہیں کر پاتے، نارمل زندگی نہیں گزار پاتے، ان کو گھومتی ہوئی چیزیں اچھی لگتی ہیں، وہ اپنی دنیا میں گم رہتے ہیں. اس کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے ان بچوں کے ساتھ چلانے کا، ان کو آٹسٹک بچے کہا جاتے ہیں. تو وہ میرا ایک نواسا ہے. اس کے جو باپ ہیں وہ دونوں ہی بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، پروفیسر لیول کے دونوں. ایک سرجن ہے، میری بیٹی گائنیکالوجسٹ ہے، وہ پروفیسر لیول کے ہیں. اب وہ فیز گزر گیا ہے، میں بات جو کر رہا ہوں 12-14 سال کی بات کر رہا ہوں. تو میں نے ان کو ایک دفعہ کہا کہ میں امریکہ میں ایک جگہ دیکھ کے آیا ہوں جہاں اس قسم کے بچوں کا علاج ہوتا ہے اور اس کے والدین کو ٹریننگ ہوتی ہے، تو میں آپ کو بھجوانے کے لیے تیار ہوں. تو آپ دونوں میاں بیوی اور یہ بچہ وہاں چلے جائیں اور جا کے تو 6 مہینے رہ کے آئیں اور سب کچھ سیکھ کے آئیں، اور پھر آ کے تو اپنے بچے کی بہترین پرورش کریں. لیکن وہ اتنے
پریشان تھے، اتنے غم زدہ تھے کہ انہوں نے عمرے پہ جانا پسند کیا، اور دونوں میاں بیوی بچے کو لے کے عمرے پہ چلے گئے، اور یہ سوچ کے کہ واپسی پہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو چکا ہوگا، پر واپسی پہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ تو وہ بہت صدمے میں چلے گئے کہ اب وہ بول بھی نہیں سکتے تھے، کہ جب آپ اس سوچ کے ساتھ عمرے پہ جاتے ہیں کہ میرا یہ کام ہو جائے گا اور آپ کا کام نہیں ہوتا، کیونکہ ایسا کبھی کسی نے کوئی وعدہ ہی نہیں کیا تھا کہ آپ عمرہ کریں گے تو یہ کام ہو جائے گا، آپ نماز پڑھیں گے تو آپ یہ کام ہوگا۔ ہمارے ڈائبٹیز کے مریض کہتے ہیں کہ مجھے ڈائبٹیز کیوں ہوئی، میں تو بڑی نمازیں پڑھتا تھا۔ تو لوگوں کی اپنی سوچ یہ ہے کہ اگر وہ نمازیں پڑھتے ہیں تو ان کو ڈائبٹیز نہیں ہونی چاہیے۔ جب وہ واپس آئے تو وہ بہت زیادہ ذہنی اذیت میں چلے گئے کہ اب ایک ایسی چیز جو کہ نہیں ہوئی، جو کہ انہوں نے سوچا تھا کہ ہوگی، تو آپ اس پہ احتجاج بھی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ عمرہ کرنے چلے جائیں گے تو آپ کا بچہ نشہ نہیں کرے گا، اور آپ نے اپنے ذہن میں یہ خیال کو پال لیا ہے، اور آپ ایسا سوچتے ہیں کہ اس میں ماحول بدل جائے گا، اس میں فلاں چیز ہو جائے گی، اس میں فلاں چیز ہو جائے گی، تو آپ اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ اگر دل میں ڈاکٹر نے کہا ہے 2 سٹینٹ پڑنے ہیں، اور کسی نے کہا ہے کہ میں عمرہ کر کے آ جاتا ہوں تو خون کی نالیاں کھل جائیں گی، تو پھر مکہ مدینہ میں تو وہ ہسپتال نہیں ہونے چاہیے نا دل کے 10 سٹینٹ ڈالنے والے، بلکہ ہسپتال ہی نہیں ہونے چاہیے، وہاں تو پھر کوئی علاج ہونا ہی نہیں چاہیے نا۔ تو تھوڑا سا سوچنا بھی چاہیے کہ ایسا کوئی وعدہ بھی نہیں تھا، تو ایسا کچھ کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ تو پھر ہم خود اپنے آپ کو جب ٹریپ میں لے جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب کچھ حاصل وصول نہیں ہوتا تو پھر ہم بول بھی نہیں سکتے، اور اندر ایک تکلیف اور کرب میں سے گزرتے ہیں، اور پھر جب ہم یہ کام سارا کر گزرتے ہیں تو ہم پس پش چلے جاتے ہیں، ہم پہلے سے بہت پیچھے چلے جاتے ہیں۔ میں نے جو مثال دی ہے کہ اگر کسی کے دل میں 2 سٹینٹ پڑنے ہیں اور وہ سٹینٹ ڈلوانے کی بجائے عمرہ کرنے چلا جاتا ہے، تو پھر مکہ مدینے میں تو ہسپتال ہونے ہی نہیں چاہیے۔ اگر آپ اسپرچول ہیلنگ کی بات کرتے ہیں، ایسے بہت سارے کانسیپٹ ہیں، میں زیادہ اس پہ جانا نہیں چاہتا کیونکہ میرا یہ فیلڈ نہیں ہے اسپرچول ہیلنگ یا مذہبی معاملات پہ اپنی رائے دینا۔ میں اس ڈومین سے ڈرتا ہوں، میں اپنی ڈومین کے اندر رہ کے کام کرنا چاہتا ہوں۔ اسپرچول ہیلنگ ایک ایسا کانسیپٹ ہے جس کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک سرجن کے پاس کوئی خاتون آئی اور انہوں نے کہا کہ آپ نے میرا جو پیٹ کا آپریشن کیا، سیزیرین کیا، تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں کہ آپ نے اتنا شاندار آپریشن کیا کہ میرا جو زخم ہے اس کی لکیر تک نظر نہیں آتی۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ بھی میں نے تو کچھ نہیں کیا، میں نے تو صرف کناروں کو نزدیک کیا، لیکن اس کو جوڑا کسی اور طاقت نے ہے۔ تو اسپرچول ہیلنگ کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کنارے نزدیک کر چکے، جب آپ فاصلے پہ رکھے ہوئے ہیں، تو پھر آگے آپ توقع نہیں رکھتے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر آپ نے زخم کو جوڑنا ہے تو جن کناروں کو جوڑنا ہے ان کو ایک دوسرے کے قریب قریب کر لیں گے، تو اس کے بعد آگے پھر اسپرچول ہیلنگ کی بات ہے یا توکل کی بات ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ٹریپ میں نہ پھنسا کریں۔ سمپل سی بات یہ ہے کہ اسپرچویلٹی کی باری کب آتی ہے، توکل کی باری کب آتی ہے، کہ جب آپ تدابیر کر چکے ہیں، جب آپ تدابیر ہی نہیں کی، آپ شارٹ کٹ کرنا چاہتے ہیں، مطلب ہے کہ کوئی امتحان ہے جس میں آپ بوٹیاں چلانا چاہتے ہیں، کوئی امتحان ہے ایسا کہ جس میں آپ تیاری نہیں کرنا چاہتے، آپ کوئی انفیئر مینز یوز کرنا چاہتے ہیں۔ تو بہتر بات یہ ہے کہ سٹیپ بائی سسٹمیٹک چلیں، اور پھر آپ کو ضرورت لازمی پڑے گی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جب میرا آنکھوں کا آپریشن ہوا ہے تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو گیا، فرسٹ کلاس ہو گیا، میرے دل میں تسلی نہیں ہوتی تھی، اور میں بار بار اس بارے میں تشویش میں مبتلا ہوتا تھا کہ اگر ایک دفعہ ریٹنا سپریٹ ہوئی ہے تو دوبارہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو میں نے ڈاکٹر سے یہ بات کی تو اس نے کہا ہاں دوبارہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو میں نے کہا پھر؟ کہتے اس کا کوئی حل نہیں سوائے اس کے کہ آپ جب بھی یہ خیال آیا کریں تو آپ کہا کریں اپنے دل میں الحمدللہ۔ انہوں نے کہا کہ
جب آپ صبح اٹھتے ہیں اور آنکھ کھولتے ہیں اور اگر آپ کو بہت اچھا نظر آتا ہے، پہلے سے بھی زیادہ نظر آتا ہے، تو اس کا اور کوئی جواب نہیں ہے کہ آپ بولیں الحمدللہ. تو جب آپ یہ نشے کی بیماری کے علاج میں سے گزرتے ہیں اور آپ کے گھر والوں کو دھڑکا رہتا ہے باہر نکل جا رہا ہے کروں اور کتنے چلے ہیں، تو ان کا خیال ہوتا ہے کہ اگر یہ باہر جائے گا تو اس کو شیدہ ملے گا تو اس کو وہ وہاں لے جائے گا، تو پھر ان کا دماغ آگے سے آگے وہ ایک دھڑکا سا لگا رہتا ہے. لیکن پھر ہم گھر والوں کو کہتے ہیں دیکھیں گریسفلی ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. لیکن یہ کہنے کے بعد میں یہ بھی کہوں گا کہ نشے کی بیماری سے بحالی کوئی تیر تکا نہیں ہے. آپ اسے کیلکولیٹ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ جائزہ لینا چاہتے ہیں کہ آپ کا مریض کس قدر ترقی کر چکا ہے یا کس قدر ابھی کمی ہے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آیا وہ فلاں پروگرام پریکٹس کر رہا ہے کہ نہیں. جیسے 12 قدموں کا پروگرام ہے تو وہ لیٹر اینڈ اسپرٹ میں اس کو پریکٹس کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، یا وہ 7 ہیبٹس کے بارے میں جو اس نے سیکھا تھا اس پہ عمل کرتا ہے کہ نہیں، یا جو او سی ڈی کے حوالے سے اس نے 4 پوائنٹڈ فارمولا سیکھا تھا کیا اس پہ عمل کرتا ہے. کیا اب بھی وہ ماں باپ کے سامنے آنکھیں جھکاتا ہے یا آنکھیں دکھاتا ہے؟ کیا وہ اپنے گھر والوں کا احسان مند ہے یا الٹا گھر والوں کے اوپر روب جماتا ہے کہ اب میں نے دیکھو نا نشہ چھوڑا ہے تو میری خدمت کرو، میری باتیں مانو، میں بور ہو گیا ہوں، مجھے خوش کرو. کیا وہ ڈیمانڈنگ ہے؟ کیا وہ کمپیٹیٹو ہے؟ کیا وہ کمبیٹیو ہے؟ کیا وہ لڑائی جھگڑے میں پڑنا چاہتا ہے؟ لیکن 10-12 باتیں اگر پوچھ لی جائیں کسی پیشنٹ کے بارے میں اور ان کے جواب اچھے آ جائیں تو آپ کیلکولیٹ کریں نمبر وائز کہ آپ کا جو بچہ ہے وہ خطرے کے اندر ہے کہ خطرے کے باہر ہے. کئی دفعہ آپ کے فیملی ممبرز کو میں کہہ بھی دیتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کا بچہ خطرے سے باہر ہے. کہتے ہیں آنا پرسوں تے چرچ پہ پیندا سی. تو میں کہتا ہوں وہ آپ کا ٹھیک ہے کہنا، میرے خیال میں خطرے سے باہر ہے، جان بچ گئی ہے اس کی. یہ اپنے آپ کو رول رہا ہے، اپنے آپ کو تنگ کر رہا ہے، آپ کو بھی پریشان کر رہا ہے، کیونکہ وہ اس نے گانا سن رکھا ہے کہ رولتے گئے ہیں پر چس بڑی آئی ہے. اگر آپ میں سے کوئی بھی چاہے اسیس کرنا پیشنٹ کو اور اپنے آپ کو، کیونکہ اٹ از اے فیملی ڈس آرڈر، اگر ہم اسیس کرتے ہیں تو اسیسمنٹ 2 حصوں کی ہوگی، ایک پیشنٹ اور ایک اس کی فیملی. یہ 2 حصوں میں اسیسمنٹ ہوگی کہ بات کہاں تک پہنچی ہے، یہ 2 حصوں میں ہوگی. لیکن عام طور پر فیملی میں بالکل ساڑا کی قصور ہے، جو کیتا ہے نے آپ ہی کیتا ہے، تو اس طرح بنے گی. میں آپ کو بتاؤں کہ فرض کر لیں کہ فیملی کا واقعی کوئی قصور نہیں ہے، فرض کر لیں کہ فیملی واقعی فرشتہ ہے اور انہوں نے کوئی مسٹیک نہیں کی ہے، تو پھر بھی فیملی کو ایسا پریٹینڈ نہیں کرنا چاہیے. میں کئی پیشنٹس آؤٹ ڈور میں ہوتے ہیں تو میں ان کے گھر والوں کو کسی طرح منا لیتا ہوں یہ کہنے پہ کہ وہ مان لیں کہ ان کو بھی اصلاح کی ضرورت ہے. مریض کے سامنے وہ بھی ایسا رویہ اختیار کریں میرے ساتھ کہ جیسے ان کا بھی قصور ہے، یعنی برہمن بن کے نہ بیٹھیں اور مریض کو شودر بنا کے نہ بٹھائیں. تو میں ان کو بھی منوا لیتا ہوں کہ اپنے مریض کی خاطر، اور گھر والے بیچارے جیسے مشورہ دیں وہ مان لیتے ہیں، کیونکہ ان کا ہوتا ہے کہ ہمارا مریض اگر اس سے ٹھیک ہوتا ہے تو چلو تھوڑی دیر لی منن چکی ارجے کہ ایسی بھی مریض ہاں. تو ایک پیشنٹ ہے جو پوری فیملی میں پاس آتی ہے، تو ہر دفعہ کاؤنسلنگ سیشن کے درمیان وہ کسی نہ کسی موقع پہ پوچھ لیتا ہے کہ میں کلا تے مریض نہیں نا. میں کہا نہیں تسی سارے مریض ہو. تو وہ خوش ہو جاتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے پھر میں جاری رکھتا ہوں علاج. تو بعض اوقات اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہیں، لیکن در حقیقت یہ رسمن بات نہیں ہے. در حقیقت فیملی کے اندر بھی بیماری کا ایک حصہ ہے اور فیملی کے علاوہ مریض کے اندر بیماری کا ایک حصہ ہے. دنیا میں ہر سوسائٹی، جیسے کہ ہماری لاہور یا کراچی کی سوسائٹی ہے، یہ اڈکٹیو سوسائٹی ہے. دنیا میں ہر آرگنائزیشن اڈکٹیو آرگنائزیشن ہے. دنیا میں ہر گھر اڈکٹیو گھر ہوتا ہے until they strive to come out of this. جب تک کوئی بھی اڈکشن سے نکلنا نہیں چاہتا
وہ ایڈکشن میں ہے. جب تک کوئی سوسائٹی ایڈکشن میں سے نہیں نکلنا چاہتی وہ ایڈکشن میں ہے. تو سوسائٹی ایک بڑے لیول پہ ریفلیکٹ کرتی ہے کہ وہ ایڈکٹ ہے, اور آرگنائزیشن یا گھر ایک چھوٹے لیول پہ ظاہر کرتا ہے, لیکن اس کا جو سمبل ہے, جو آخری سمبل ہے جس کے اوپر تھپا لگتا ہے نا, وہ ایڈکٹ ہے جو ایک ریہیب میں جاتا ہے. یہ اس کی قربانی سمجھ لیں. سمپل سی بات بتا رہا ہوں کہ اگر میں یہ کہوں کہ مجھے اپنے ایڈکٹیو بیہیویئرز پہ کام کرتے ہوئے 45 سال ہو گئے ہیں, یعنی جب سے مجھے پتا چلا ہے کہ یہ ہوتا کیا ہے اور میں علاج میں ہوں, اس شعبے سے وابستہ ہوں, تو ہر روز مجھے یہ ایک دفعہ پھر اچھی طرح پتا چل جاتا ہے کہ بات ابھی آگے چل رہی ہے, بات بن نہیں گئی, ابھی پروگرس ہو رہی ہے, پرفیکشن نہیں آئی. اور کبھی کبھی تو بہت اچھا بیک گیئر بھی لگ جاتا ہے کہ آپ بہتری کی بجائے واپس لڑکتے ہوئے اپنے پرانے ایڈکٹیو بیہیویئرز کی طرف چلے جاتے ہیں, اور بڑا صدمہ لگتا ہے, بہت اپنے آپ کو برا لگتا ہے, بہت آپ اپنے آپ کو برا بھلا بھی کہتے ہیں. اگر آپ کی دلچسپی ایک ہی شے سے متعلق ہے تو آپ نشئی ہے. نشئی کا مطلب ہوتا ہے ایک شے کے پیچھے پڑ جانے والا, نشئی لفظ کے اندر موجود ہے. لیکن اگر آپ 2 چیزوں میں دلچسپی لینے لگتے ہیں, اور پھر 4 چیزوں میں, اور پھر 6 چیزوں میں, اور پھر 12 چیزوں میں, تو آپ کا جو اصل معاملہ تھا جسے آپ پہچانتے ہیں چرس کے نام سے یا ورکوہلزم کے نام سے یا گیمبلنگ کے نام سے, وہ جو اصل معاملہ تھا جو لائم لائٹ میں آ گیا تھا, وہ ڈائلیوٹ ہو جاتا ہے کیونکہ اب آپ نے بے شمار چیزوں میں حصہ لینا شروع کر دیا ہے. تو ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جیسے کوئی ایڈکشن آپ کو باقی سب چیزوں سے نکال کے اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے, تو آپ اس کی طرف سے توجہ ہٹا کے باقی سب چیزوں کی طرف توجہ کرنا شروع کر دیں, جیسے دنیا داری ہے, کاروبار ہے, یا اور مشاغل ہیں, اور کھیل تماشے ہیں, کھانا پینا ہے, اور تعلقات ہیں, ہنسنا کھیلنا ہے. تو اگر آپ ان سب چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں تو آہستہ آہستہ پش کر کے آپ ایڈکشن کو تو باہر نکال ہی دیتے ہیں نا, کیونکہ اس میں گنجائش جتنی آپ کے اندر ہے, آپ نے اس گنجائش میں جب اور چیزیں ڈال دی ہیں تو کسی نہ کسی چیز کو تو نکلنا ہوگا وہاں سے, اور وہ بذات خود ایڈکشن ہے. آپ اندازہ کریں کہ جب میں نے ایڈکشن ٹریٹمنٹ شروع کیا تو پاکستان میں کوئی سائیکیٹرسٹ تھا ہی نہیں, اور اس کے بعد آنا شروع ہوئے سائیکیٹرسٹ, اور پھر اس وقت 1000 سے زیادہ ہیں. اسی طرح سائیکالوجی کو بطور ڈسپلن تب پڑھایا بھی نہیں جاتا تھا, ایون ڈپارٹمنٹس تھے لیکن ایسے برائے نام سا تھوڑا بہت کام ہوتا تھا. اس میں دل کا کوئی آپریشن نہیں ہوتا تھا, کوئی بائی پاس آپریشن تب نہیں ہوتا تھا جب میں میڈیکل کالج میں تھا. دل کے دورے کا پتہ چلتا تھا بندے کے مرنے کے بعد کہ ہو نہ ہو یہ دل کا دورہ تھا. کینسر کا بھی کوئی علاج نہیں تھا. تو یہ ساری جو خوبصورت ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں یہ پچھلے 50 سال میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں. سائیکیٹرک میڈیکیشن یا اینٹی ڈپریسنٹ یا اس طرح کی دوائیاں یا بلڈ پریشر کی دوائی یا دیگر جو پرائمری کرونک ڈس آرڈرز ہیں ان کی دوائیاں کیوریٹو نہیں ہیں, وہ موجودہ حالات کو آج کے دن کے لیے تھوڑا ٹھیک ٹھاک کر دیتی ہیں. اور جب یہ صورتحال ہو تو یوں سمجھے جیسے ہم نے چھت ڈالنی ہو تو پہلے شیٹرنگ ڈالتے ہیں, کے بعد اوپر پھر سریا, سیمنٹ, بجری, ریت ڈالتے ہیں, وہ کیک بنتا ہے, ایک پکا ہوتا ہے, تو نیچے سے آپ شیٹرنگ اتار لیتے ہیں. یہ جو شیٹرنگ آپ ڈالتے ہیں یہ ہیں یہ دوائیاں, جتنی بھی سائیکیٹرک میڈیسنز ہیں یا بلڈ پریشر کی دوائیاں ہیں, یہ آپ سے تقاضا کرتی ہیں کہ اس کے بعد اگلا کام بھی کریں جسے ہم لائف سٹائل چینج کہتے ہیں, جس میں کچھ چیزیں زیادہ تر بیماریوں میں کامن ہیں, جیسے ایکسرسائز کرنا, نیند صحیح پوری کرنا, اور تعلقات صحیح رکھنا, ڈائٹ صحیح رکھنا. کیونکہ ڈائٹ کے بارے میں ہمارا خیال ہے کہ جو چیز مزیدار ہے وہ اچھی چیز ہے, جو چیز مہنگی ہے وہ اچھی چیز ہے. تو ایسا نہیں ہے, ڈائٹ کو تھوڑا سٹڈی کر لینا چاہیے اپنی ضرورت کے مطابق. اکثر میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ مجھے جتنی اجازت دیتے ہیں
اتنی بات میں کر لیتا ہوں, باقی بات میں اپنے پاس ہی رکھ لیتا ہوں, کیونکہ میں آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا, میں آپ کے ساتھ مل کے کام کرتے رہنا چاہتا ہوں. یہ جو کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی جس کو ہم کہتے ہیں, جس کو سی بی ٹی کہتے ہیں, اس میں جو پہلا لفظ ہے نا سی, جو کوگنیٹو کا مطلب نظریے سے ہے, کہ جہاں سے نظریہ نکلتا ہے آپ کے انسانی دماغ کا وہ حصہ جہاں نظریات چلتے ہیں, پیدا ہوتے ہیں, ٹھوس ہوتے ہیں, ان میں تبدیلیاں آتی ہیں. تو یہ جو کوگنیٹو پارٹ ہے, کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی, جو دنیا کی سب سے لیٹسٹ اور بہترین تھراپی ہے, اس میں بات شروع ہوتی ہے کوگنیشن سے, یعنی نظریے سے, اور رکاوٹ سب سے بڑی نظریے میں ہے. ہمارے جو نظریات ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے اتنے سیکرڈ ہوتے ہیں کہ ہم بعض اوقات ان کے بارے میں کچھ سننا نہیں چاہتے, اور بعض اوقات ان کے بارے میں کہنا مناسب نہیں ہوتا, کیونکہ اس سے ریئیکشن آتا ہے, اور آپ نے اپنی جو سیفٹی ہے اس کو بھی مد نظر رکھنا ہوتا ہے. تو جیسے میں مثال کے طور پر بتاتا ہوں کہ میرے ایک ڈرائیور ہیں جو ڈرائیونگ کرتے ہوئے دھیان ڈرائیونگ پہ رکھنے کی بجائے وہ ایک الیکٹرانک تسبیح ساتھ کرتے رہتے ہیں اور بٹن دباتے رہتے ہیں. تو مجھے بتائیے کہ جب آپ ڈرائیونگ کرتے ہیں موٹر وے پہ یا ٹریفک کے اندر, اور آپ کا جو دھیان ہے وہ کسی تسبیح کی طرف ہے جس میں آپ کا دھیان کاؤنٹنگ کی طرف بھی ہے, تو آپ کی جو ڈرائیونگ ہے اس میں کیا فرق آئے گا؟ سائنس کہتی ہے کہ جو کروشل کام ہے وہ ایک وقت میں ایک ہی ہو سکتا ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ایسے ڈاکٹر ہیں جو سٹینٹ ڈال رہے ہوتے ہیں دل میں, اور ساتھ وہ کوئی نہ کوئی میوزک سن رہے ہوتے ہیں, یا آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں, یا پاکستان کی کرکٹ ٹیم کی کارکردگی ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, اور بتا رہے ہوتے ہیں کہ کس قسم کی بالنگ جو ہے وہ زیادہ اچھی ہوتی ہے, اور ساتھ وہ دل میں سٹینٹ ڈال رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ان کا روز کا کام ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہیں ایسا کرنا چاہیے, انہیں ایسے کام کرتے. ہاں, اگر کوئی خاتون یا پکا رہی ہے اور ساتھ روٹی پکا رہی ہے تو چلے گا, ساتھ بچے کو تکے بھی دے رہی ہے تو وہ بھی ساتھ چل جائے, کہ بچہ آیا انہوں ادھر نو کرتا, وہ ادھر گول کر دیتا, ایک بچے نو ادھر بھیجیا, وہ پینلٹی سٹروک ادھر لگ گیا تے نال روٹی پکا رہی ہے. تو بھئی یہ چیزیں گھروں میں چھوٹے موٹے کام اس طرح کے ہو سکتے ہیں, لیکن جب آپ کوئی بہت ہی کام ایسا کر رہے ہیں جس پہ بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے, تب آپ اس طرح کی چیزیں نہیں کر سکتے. جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ 3 سال پہلے ایک جہاز کراچی میں کریش ہوا تھا پی آئی اے کا. اب ذرا غور سے یہ بات سنیے گا, یہ میں نے ساری تفصیل اپنی ایک جو کتاب ہے آنے والی ہے, تصادم سے کیسے بچیں, کیونکہ نشے کی بیماری میں ایک لفظ ہے تصادم, جو کہ ہر روز گھر پہ ہوتا ہے تصادم. تو تصادم سے کیسے بچیں؟ تو وہ پائلٹ سجاد گل نام تھا ان کا, اور وہ پائلٹ جو تھے وہ پچھلے 48 گھنٹے میں سوئے نہیں تھے, کیونکہ وہ ایک شارٹ ٹائم نکال کے عمرہ کرنے گئے تھے. وہ عمرے بہت کرتے تھے, اور وہ عمرہ کر کے جب واپس آئے تو وہاں لاہور آئے, لاہور میں ان کی رہائش تھی, اور وہ کراچی فلائٹ لے کے آئے. کراچی سے واپس انہوں نے لاہور جانا تھا, لیکن کراچی میں کریش ہو گیا اور وہ کبھی لاہور نہ جا سکے, اور وہ 48 گھنٹے سے جاگ رہے تھے. لیکن جب وہ ریکارڈنگ سنی گئی کہ پائلٹ اور کو پائلٹ آپس میں کیا بات کر رہے ہیں, تو وہ ریکارڈنگ اس بارے میں تھی کہ کووڈ سے دونوں کے خاندانوں کے کتنے لوگ متاثر ہوئے, اور کووڈ کی تباہ کاریاں کیا تھیں, اور دونوں کے رشتہ دار اس سے کیسے کیسے افیکٹ ہوئے, اور کون کون لوگ دنیا سے چلے گئے. اس دوران جب وہ لینڈنگ کرنے آ رہے تھے تو ایئر ٹریفک کنٹرولر نے کہا کہ آپ کی جو ہائٹ ہے وہ 7000 فٹ ہے, جبکہ وہ 3000 فٹ زمین سے ہونی چاہیے, اور آپ کی جو سپیڈ ہے وہ بھی زیادہ ہے, تو آپ صحیح جگہ ٹچ ڈاؤن نہیں کر سکتے. تو انہوں نے کہا نہیں میں کر لوں گا, انہوں نے کہا میں نہیں کر لوں گا. اور اس کے بعد انہوں نے یکدم ان کو کہا کہ آپ کا جو گیئر ہے, لینڈنگ گیئر, وہ نہیں کھلا ہوا. تو کہتے ہیں ہاں مجھے بھی نظر آ گیا لینڈنگ گیئر نہیں کھلا ہوا. اتنی دیر میں وہ ٹچ ڈاؤن کیا زمین پہ, ایک دفعہ انہوں نے لگے جمپ لیا, اس سے انجن
جو ہے ڈیمیج ہو گیا اور وہ فضا میں واپس بلند ہو گئے گھوم کے واپس آنے کے لیے. جب وہ گھوم کے واپس آئے تو ایک انجن کام نہیں کر رہا تھا تو متعلقہ ہائٹ پہ نہیں پہنچے اور ایئرپورٹ کے قریب ایک مکان کی جو پانی والی ٹینکی تھی اس سے وہ ٹکرائے جو کنکریٹ کی تھی, اور وہ سوسائٹی اسی جگہ وہ جہاز جو ہے ایک دو اور مکانوں سے ٹکرایا اور وہ گر گیا. اور یہ ساری انویسٹیگیشن جو ہے ابھی بھی چل رہی ہے, اس کی رپورٹیں آتی رہتی ہیں, ابھی بھی چل رہی ہے. اس میں ایک دو معجزے بھی ہوئے کہ پنجاب بینک کے پریزیڈنٹ اس میں بیٹھے ہوئے تھے اور کس طریقے سے جہاز میں سے وہ کہیں کرسی سمیت باہر جا گرے اور ان کو کچھ بھی نہیں ہوا. یہ بیک وقت دیکھ رہے ہیں کہ ایک پنجاب بینک کا پریزیڈنٹ اور ایک اور بندہ ہے اس طرح بچ گئے, لیکن باقی جو 97 مسافر تھے اور 9 بندے جو تھے جہاز کے کرو کے وہ سارے دنیا سے چلے گئے. نظریات کے اوپر خود کام کریں, کسی کا انتظار نہ کریں کہ کوئی آپ کے نظریات پہ کام کرے گا, اپنے نظریات پہ خود کام کریں, کیونکہ انسان کے اندر اچھی یا کم اچھی چیز کو پہچاننے کی صلاحیت ہوتی ہے. تو اپنے نظریات پہ خود کام کریں, اپنے بیہیویئر پہ خود کام کریں, کیونکہ اچھے بیہیویئر اور برے بیہیویئر میں آپ کو فرق پتہ ہوتا ہے. اپنے موڈ پہ خود کام کریں, اچھے موڈ اور برے موڈ کو بھی آپ بہت اچھی طرح پہچانتے ہیں. پر سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب آپ کسی سے ایسی بات چیت کرتے ہیں جس میں تنازع پیدا ہونے کا خطرہ ہے, جس میں خسارے یا نفع اور نقصان کا امکان ہے, جب بھی آپ کسی سے ایسی بات چیت کریں جس میں سٹیکس ہائی ہوتے ہیں, اپنی باڈی لینگویج, اپنے لب و لہجے اور اپنے الفاظ کے چناؤ پہ خاص طور پر اور اس بات کے طالب علم بن جائے کہ شب و روز جب ہم لوگوں سے ملتے ہیں تو اپنی باڈی لینگویج, اپنے لب و لہجے اور اپنے الفاظ کے چناؤ پہ کچھ نہ کچھ روزمرہ بنیادوں پر بہتری لائیں, چاہے وہ 10 منٹ کے لیے ہو. اور اگر آپ ان میں سے کوئی چیز بھی سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ گوگل پہ جا کے لکھ سکتے ہیں کہ آپ باڈی لینگویج کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں, یا آپ لب و لہجے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں, یا آپ الفاظ کے چناؤ کے بارے میں کچھ ترقی کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کے سامنے بہت سارے رستے سامنے کھل کے نظر آنے لگیں گے.